بلند آواز نہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا اللہ سب نو بلائے اچھی پڑھو مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بڑی بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا ایک قدم کی ڈیٹ ہے 18 مئی ٹھیک بروز افطار اشاعت النور الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کی دھولا مالک ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد پروردگار عالم نے اپنی مقدس اور پیاری اور پاکیزہ کلام دے اندر ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا اللہ دا وعدہ ہے اونا لوگاں نال جڑے مومن نے، جڑے ایماندار نے، وعملوا الصالحات، تے فرمایا او لوگ جڑے اچھے عمل کرن، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں انہوں نے زمین تے خلافت عطا کرانگا۔ لفظ خلافت جڑا ہے اور لفظ خلیفہ جڑا ہے یہ خلفن چو نکلے ہے، یعنی پہلے نے جانا ہوئے تے پچھلے نے او دی گدی تے آنا ہوئے، انہوں کہندے نے خلیفہ۔ پروردگار نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک زمین تے خلیفہ اپنا بنایا ہے۔ ذرا غور کرنا اس بات تے، عرض کیتی مولا بندہ تے خلیفہ اس واسطے بناندہ ہے کہ انہیں پہلے نے جانا ہے تے بعد اچ خلیفے نے آنا ہے، تے مولا تسا کدھرے جانا سی؟ حکم ہویا کہ نہ میں جانا ہے تے نہ جانا ہے، میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا ہے، میں حی بھی ہاں تے میں قیوم بھی ہاں۔ یا اللہ پھر خلیفہ فرمایا خلیفہ بنا کے اپنی مخلوق نو دسنا چاہندہ سان کہ جے میں بھی دوروں سننا تے میرا خلیفہ بھی دوروں سندا ہے۔ توجہ نظر بات سننا، فرمایا میرا خلیفہ بھی دوروں سندا ہے، میں اگر بریک تو بریک چیز نو دیکھنا، چھپی ہوئی چیز نو بھی میں دیکھنا، تے فرمایا میرے خلیفے دی بھی یہ طاقت ہے میرے کرم نال کہ وہ بھی دوروں دوروں دیکھ لیندا ہے۔ تو اسی کہو کہ کس طرح قرآن نے انہوں اس طرح ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام لشکر دے نال جا رہے نے تے کیڑی اپنیاں رایا نو پی کہندی ہے کیڑیاں دی سردار، کہندی ہے نہیں کھڈاں چ وڑ جو نہیں نبی پیا ہوندا جے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، او کیڑی جڑی ہے نا اپنی رایا نو کہندی ہے پئی ادخلو مساکنکم، نہیں کھڈاں چ وڑ جاؤ۔ ایمانداری نے دسو ہن کیڑی تے وحی دا تے نزول ہویا ہی کوئی نہیں، کیڑی نو کہ میں پتہ لگ گیا، ثابت ہو گیا کہ کیڑی نے نبوت دی خوشبو نو سونگ لیا، نبوت دی خوشبو نو سونگ لیا۔ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام لشکر اور لشکر آ رہے ہیں تو کیڑیاں دی سردار پتہ کی کہندی ہے میں تو اڈی سردار ہاں تے تسی میری رایا ہو، میں تو اڈی ہمدرداں پیغمبر تے پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے، او نہ ہوئے تو انہوں پیران تھلے دے کے مار کے ٹر جان۔ اور یقین جانو بعد مفسرین نے فرمایا 3 میل دا فاصلہ، بعد نے فرمایا 6 میل دا فاصلہ۔ او کیڑی دی گل سن کے فتبسم ضاحکا من قولہا، پیغمبر اتھے ہی ہسن لگ پیا۔ اندازہ کرو کیڑی جڑی ہے نا او اتھے گل پہ کر دی ہے تے پیغمبر ہو دے تو دور ہے۔ ثابت ہو گیا جے کیڑی نو خوشبو آگئی ہے نا تے پیغمبر نو بھی پتہ لگ گیا کہ کیڑی بولن رہی ہے، پیغمبر نو بھی پتہ لگ گیا کہ کیڑی۔ اور دوسری بات سنیے، ایک دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولہا، قرآن فرماندہ ہے کہ پیغمبر اس کیڑی دی گل سن کے تے ہس پہ، جی فتبسم ضاحکا من قولہا، فرمایا کیڑی دی گل سن کے نا ہس پہ۔ ہن دوسرا فرمایا کہ اے اللہ دا خلیفہ ہے
تاکہ بریک تو بریک مخلوق دی گل سنے، کیونکہ عام خلیفہ تے ہے ہی نہیں، یہ اللہ دا خلیفہ ہے۔ تے فرمایا رب نے انہوں شانہ دیتی ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نا کیڑی نو ہاتھ دے اتے رکھ کے نا تے گلاں کرن لگ کے، کیونکہ قرآن نے دسیا ہے کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے پیغمبر ہوئے جنہاں نو پرندیاں دیاں بولیاں دا اللہ نے علم عطا فرمایا سی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ دے اتے کیڑی نو رکھ کے نا تے گلاں کرن لگ پے تھے۔ آپ فرماندے نی کیڑیے تو چنگی ہے کہ میں چنگا ہوں؟ جی ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ، پیار نہ محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ میں بات پیار کرنا، پیغمبر اپنے ہاتھ دے اتے کیڑی نو رکھ کے تے آپ فرماندے نے کہ کیڑیے تو چنگی ہے کہ میں چنگی ہوں؟ کیڑی بے ادب نہیں سی، پاویں جانور بھی ہوئے پیغمبر دا بے ادب نہیں ہوندا ہے وکھری گل، لیکن انسان اپنے پٹڑے تو لاتھ جائے تے او سوچے نا کہ میں نبوت دے بارے کس طرح دی گل پہ کرنا۔ میرے مرشد کامل نے او دا نقشہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے نے بے ادب کی جانا سار ادب دی تے گئے ادباں تھی ایوان جے خو جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آگی او کدی نہ تھیندے ایران جے خو جڑے مٹی دے پانڈے آگی او کدی نہ تھیندے ایکان جے خو جنا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو او گئے دوی جہانی وانجے ہو۔ کیڑی ہو کے جانور ہو کے پیغمبر دے ہاتھ تے بیٹھی ہے تے نبی گلاں پہ کردا ہے، بولو نبی گلاں پہ کردا ہے۔ کیڑی نو فرمایا کیڑیے تو چنگی ہے کہ بڑے ادب نہ کیڑی کہندی ہے حضور نبی تے تسی ہو نا؟ جی جی نبی تے تسی ہو نا؟ آپ نے فرمایا ہو اے ہفت اقلیم دے بادشاہ بھی تسی ہو؟ آپ نے فرمایا ہو۔ عرض کیتی ہے حضور جانوراں دیاں بولیاں تسی جان دے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک پھر کیڑی بڑے رام نہ کہندی ہے کہ جنات تواڈے تابع نے، ہوا تواڈی تسخیر اچے۔ آپ نے فرمایا ساریاں گلاں صحیح نے حضور، پھر اج میرا حق بندا ہے نا کہ ایڈے بڑے ہاتھ تے بہ کے اج تے دعویٰ میں ہی کر سکنی ہے نا کہ میں چنگی ہاں۔ یا نبی اللہ آج تو پھر دعویٰ میں ہی کر سکنی ہے نا کہ میں چنگی ہوں۔ تے نبی مسکرا پہ نبی مسکرا پہ ایمانداری نے دسو جس جانور دی نبی نال نسبت ہوئے، جس جانور دی نبی نال نسبت ہوئے، میں نا نبی نال نسبت جانور دی تے در کنارے یقین جانو جس لکڑی دی بھی اگر نسبت حضور نال ہو جائے نا، او نبی نال اگر لکڑی دی نسبت ہو جائے، 7 ہجری دی بات ہے جدو حضور استنے حنانہ دے اتے تھم نال ٹولا کے حضور خطبہ دے دے سننا تے کنساریہ عورت نے حضور نو نا ممبر پیش کیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میرا دل کیتا میں صحابہ نہ مشورہ کیتا کہ اس ممبر نو چک کے میں ملک شام اچ نہ لے جاواں، یقین جانو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جدو امیر معاویہ نے اس ممبر نو ہاتھ لایا تے چکنا چاہیا، پورے مدینے دے وچ نیرا چھا گیا، پورے مدینے دے وچ۔ اور بعض راویہ نے وقت نے کیا
کہ اساں دنے تارے ویکھ لے ایڈا نیرا بن گیا او دی وجہ اس ممبر نے زبان حال چ بول کے کیا امیر معاویہ کنوں چک کے کھڑنا ہے پیا ہر بندے دی جدائی میں برداشت کر لواں گا لیکن محمد دی مسیح دی جدائی میرے کو کس طرح برداشت تو کس طرح میں نے چکنا پیا لکڑی ہو کے جنہوں نسبت ملے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتھے ہی چھڑ دیتا ممبر تے نالے معذرت کی تھی اس لکڑی نے بھی کیا تو میں نو کی میں کھڑنا پیا کس طرح تو میں نو کھڑنا پیا پھر یار دی مسجد وچوں یار دی مسجد دے وچوں میں نو کس طرح تو جدا کرنا ہے اگر لکڑی نو رسول دی نسبت مل جائے وہ بھی اپنی جگہ چھڑن واسطے تیار ہے اللہ اکبر وہ بھی اپنی جگہ چھڑن واسطے تیار ہے نہیں تو میں بات عرض کر رہا سا کہ اللہ کریم نے وعدہ لیا انہاں لوگاں دے نال جڑے ایماندار نے ہن ہر بندہ ایمان دا دعویٰ کردہ ہے ہر بندہ ایمان دا دعویٰ کردہ ہے آئیے ذرا پوچھئے حضرت ابو بکر کلو تیرا ایمان کس طرح ہے ہر بندہ یہ ایمان دا دعویٰ کردہ ہے کہ میں مسلمان ہاں آئیے ذرا حضرت ابو بکر صدیق کو لو پوچھئے کہ تسی اللہ کریم نے ایک دن جبریل نو بھیجیا سبحان اللہ اچھی بولو ایک دن جبریل علیہ السلام نو اللہ کریم نے بھیجیا تے فرمایا جا جبریل میرے سونے دے یار ابو بکر نو پوچھ کہ رب نے میں نو کلیا ہے تے رب فرماندہ صدیق تو میرے نہ راضی ہیں ایدہ نہ ہے ایمان ایدہ نہ ہے عشاء دی نماز پڑھی مولا علی نے تے حضرت ابو بکر نے پڑھی کتے مسجد نبوی اچھ ہو سکتا ہے کہ حضور فرض پڑھا کے کار چلے گئے ہوں جی میں عموماً سنت طریقہ ہے تے حضرت علی المرتضیٰ تے ابو بکر جدو دوویں باہر نکلے نا تے ابو بکر کہندے نے پیارے علی آج حضور کو نہ چلیے چلو چلیے توجہ ہے ذرا چلو چلیے حضرت ابو بکر فرماتے نے میں تے مولا علی ایک کون ابو بکر ہے جڑا قادر دی قدرت دی نظر وچ بھی صدیق ہے جڑا نبوت دی نظر وچ بھی صدیق ہے جڑا جبریل دے لباتے بھی صدیق ہے جڑا مولا علی دے لباتے بھی صدیق ہے او ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دلیں اسی میں دروازہ نبوت والٹر پیا نبی کریم علیہ السلام دے بوئے تے پہنچ گئے مولا علی بڑے آرام نہ کہندے نے پیارے صدیق میں نبی کلو گل سنیے جو کچھ اللہ نے میرے سینے وچ رکھیا سی میں ابو بکر دے سینے وچ رکھ چھڑیا ہے ہن حضرت ابو بکر کہندے نے اگلی گل کرو کہ تواڈی بڑی شان ہے تواڈے سینے نو حضور نے انج آکھیا کہ جو کچھ میرے سینے وچ سی میں صدیق دے سینے وچ رکھ چھڑیا ہے اگو ابو بکر بول کے فرماندے نے حضور فرمایا علم دا شہر میں وہاں او دا دروازہ علی ہے یا علی تسی بوا کھڑکاؤ تواڈی شان میرے نالو افضل حضرت ابو بکر مولا علی دے فضائل بیان کریے تے مولا علی جڑے نے نا او ابو بکر دے فضائل بیان کر دینے پہ ایتھو تک گل ہو گئی کہ تسی دماد رسول ہو اگوں ابو بکر نے کیا نہ کہ تسی دماد رسول ہو تے مولا علی فرماندے نے چلو میں تے دماد رسول ہاں تسی تے سسرے رسول ہو تواڈی شان میرے نال ورفعت اعلی ہے اے ہی آپس وچ صحابہ دا پیار اے بھی آپس دے اندر صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین دا پیار جی
ایک دوسرے دی فضیلت بیان کرتے رہے، نہ او بوے نو ہاتھ مارے تے نہ او بوے نو ہاتھ مارے، اے سب ابو بکر بھی نہ ہاتھ مارن تے مولا علی بھی ہاتھ نہ مارن۔ رات دے وج گئے 12، بولو رات دے وج گئے۔ قادر نے قدرتی کناں نال سنیا تے فرمایا جبریل ارا ہوئے نا، یا اللہ حکم فرمایا محبوب دے دوویں محبوب کھلوتے نے، ایک دوجے دی شان ہی بیان کریے ہوندے نے، بوہا کھڑکاندا ہی کوئی نہیں تے جا جا کے یار نو کہہ دے آپ ہی بوہا لا دیو، او نہ او دستک دیندا ہے تے نہ او دستک دیندا ہے، تے جا نو جا کے کہو کہ دروازہ حضور نو عرض کرو سونیا دروازہ کھولو۔ جو حضور نے دروازہ کھولیا نا اس ویلے نا ابو بکر پہ کہندے سن کہ نبی دی تھی تے تواڈے ہالے نا، سنن والی گل ہے، نبی دی تھی تے تواڈے ہالے نا، تے اگوں حضور نے جدو بوہا کھولیا تے مولا علی دے لب تے اے گل سی ابو بکر وہ نبی دی تھی تے میرے والے تے تیری تھی تے رسول دے گھر ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطان، سبحان اللہ۔ اے گل ہو رہی سی تے نبی کریم علیہ السلام نے دروازہ کھول دیتا۔ حضور دعا دیا گلہ سن کے میرا کملی والا مسکرا پیا، میری درکار نے ابو بکر دا بھی ہاتھ پڑھ لیا، مولا علی دا بھی ہاتھ پڑھ لیا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو جیتا محمد ہاتھ پڑھے او دا مقام کنا رہا دیا، جیتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پکڑ لیں، آپ نے ایک ہاتھ وچ ابو بکر نو پڑھ لیا، ایک ہاتھ وچ مولا علی نو پھڑ لیا، فرمایا اندر آ جاؤ۔ عرض کیتی آقا ہمیں بس موجے چی کھلوتے سانج تے آقا تو انہوں کے میں خبر ہوئی ہے، فرمایا اتلے نے کل دیتا ہے جبریل نو کہ دو میں یار بار کھلوتے نے تے نہ وہ مردہ فضیلت بیان کرن تو نہ وہ مردہ فضائل بیان کرن تو میرے کملی والے نے دعا دات پکڑ کے فرمایا دو میں میرے یار گل سن لو۔ کملی والے حکم فرمایا تمام درختاں دیاں کلمہ بن جان، تمام سمندراں دیاں سیاہیاں بن جان، لکھن والا کوئی بندہ نہ ہوئے، فرمایا لکھن والے فرشتے ہون، دو میں امتحان لال سن لو، نہ ابو بکر تیری فضیلت مک سکتی ہے نہ مولا علی دی فضیلت مک سکتی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہن دیکھی ابو بکر دی شان کیسی ہے، جی پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ، ابو بکر دی شان کیسی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نو چندے دی لوڑ پئی، اے کسے ویلے اسی تسی سوال کر لینے ہیں نا کہ یار تسی تعاون کرو، تو میرے مصطفیٰ نے بھی نا صحابہ نو فرمایا جیسے اسرا غزوہ تبوک کو تنگی دے دیاڑے سن صحابہ تے نبی پاک نے فرمایا صحابہ آپس وچنا ایک دوجے دا تعاون کریے جنگ تے جانا ہے، تے ایک صحابیہ فرما دیا نے جدو حضور فرمایا نا تعاون کرو، میں اپنے گھر گئی، اجڑے مکے چو گئے سا بدر واسطے جانا سی، صحابیہ فرما دیا نے نہ کچھ ہو سکیا میرے کھلوں، تے میں اندر وڑ کے میرے لمے لمے وال سن، میں وال کٹ کے نا تے کپڑے دے وچ پا لے، پوٹلی جی بن لئی تے آکے عرض کیتے آقا ہے قبول کر لو۔ حضور بیخ کے فرمان لگے بی بی اے میں کی قبول کرنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی یہ قبول فرما لو، انی گل کی تھی نا آقا تسی قبول فرما لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے تیرے سر دے وال نے
اے تیری زبائش تے زینت سی تو کیوں لا کے لین دینے؟ عرض کیتی آقا گھر کوئی شے نہیں سی تے محبت کہن لگی اے والی لا کے لے جا کسے مجاہد دے کوڑے دی رسی بن گئی تے پھر بھی تو بخشی جاویں گی۔ اے دا نائے تعاون اور اے دا نائے صحابہ پاک دی محبت دا انداز۔ اللہ اکبر ابو بکر کونے تنوار دیوا میں منوار دیوا، پڑھو ذرا، تنوار دیوا میں منوار دیوا، تنوار دیوا میں منوار دیوا، پھر مدینے دے چن تو میں چنوار دیوا، مدینے دے چن تو تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تعاون کرو، کسے سے ابھی ادھا مال لے آندا؟ ابو بکر فرما دینے میں سارے دا سارا ہی اچھی کہو سارے دا سارا ہی میں مال چک لے آندا۔ میری سرکار فرمایا ابو بکر گھر کی چھڑ کے آیا ہے، سنو ابو بکر دا عقیدہ۔ اج لوگ کہندے لیں جی اللہ ہی اللہ وے، اسی انکار نہیں کر دے، لیکن پہلے خلیفے دا عقیدہ ویکھو۔ آپ فرمایا ابو بکر کی گھر چھڑ کے آیا ہے؟ عرض کی تھی آقا ایک اللہ چھڑ آیا، دو جا رسول چھڑ آیا۔ یہی ابو بکر دا عقیدہ، جویں ساڈیاں مائیاں پرانیاں کہندیاں نا اللہ نبی وارث، بولو بولو یار اچھی، اللہ نبی وارث، اے عقیدہ کو سانو اج دا ملے ہے، اے عقیدہ بڑا پرانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک میں اللہ کر چھڑ آیا، رسول تے کول سن نا جنہاں نال گل ہو رہی ہے، تے رسول نال قاری صاحب ابو بکر پہ گل کر دینے، یا رسول اللہ میں اللہ چھڑ آیا تے نال اللہ دا رسول چھڑ آیا۔ نبی نہیں فرمایا کہ میں تے ایتھے بیٹھا تو کہ میں گھر چھڑ آیا، نبی نے نہیں فرمایا کہ کس طرح تو گھر میں نو چھڑ آیا۔ صدیق دا عقیدہ سی میرا محبوب اوے جڑا ایتھے بھی ہے تے سبحان اللہ، ایتھے بھی محبوب موجود ہے تے اوتھے بھی۔ حضرت ابو بکر نے جناب جڑا لباس پہنیا ہویا نواں لباس ابو بکر نے اتار دیتا، تے پرانیاں نو نا ایک ککر دے لے کے نا ٹانکے لائے نے بسکوے دی جگہ تے کنڈے، تے حضور دیکھو جبریل آیا، آپ نے فرمایا جبریل تیری اج ساجد اج نہیں نظر آئی۔ عرض کی آقا پہلو یارال تے ویکھ لو، پہلو ابو بکر وال تے ویکھ لو۔ آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ ویکھو ابو بکر نے کہو جا لباس پہنیا ہویا ہے۔ اللہ کریم نے سانو ساریاں نو حکم کر دیتا جی میں محمد دے یار نے لباس پہنیا ہویا ہے اس طرح دا لباس پہن لو۔ حضرت ابو بکر دے مقام اور شان اور عظمت بیان کر دیا ہویا علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کہ ایک فرشتے نے عرض کیتی یا اللہ میرے بازوان وچ طاقت عطا کر تے میں تیرے عرش نو اڑ کے ویکھاں کہ تیرے عرش دی مسافت اور تیرے عرش دی طوالت لمبائی تے چوڑائی عرض اور طول کتنا ہے۔ اللہ دے حکم دے نال 10,000 سال کتنے 10,000 سال فرشتہ اڑدا رہا، تھک کے بہ گیا، بیٹھا تے بڑے رام نال کہندا یا اللہ تیرا عرش مک گیا، حکم ہویا تیری قوت پرواز مک گئی، اجی عرش نہیں مکا، تیری قوت پرواز مک گئی ہے۔
اجے میرا عرش نہیں مکا. پھر کہندا پھر میں اللہ کو اجازت لئی تے پھر دوسری مرتبہ میں چلیا. 10,000 سال پھر میں اڑدا رہا. 10,000 سال دے اڑان دے بعد پھر میں ٹھہر گیا. عرض کیتی مولا تیرے عرش دی مسافت ختم ہو گئی؟ اللہ فرمایا نہیں. جدو 10,000 سال پھر اڑیا تے 30,000 سال اڑدا رہا. ایک سونا جا کوٹھا نظر آیا. کول کھلو کے کہندا یا اللہ تیرے عرش دی مسافت مک گئی ہے؟ اللہ فرمایا نہیں اجے تے نہیں مکی. پھر کوٹھا کدھا ہے؟ آواز آئی آرام نہ بھاؤ اجے محمد دے پہلے یار دے کوٹھے تک پہنچے ہیں. فرمایا اجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے یار ابو بکر دے کوٹھے تک پہنچے ہیں 30,000 سال اڑان کر کے. اجے عرش کو نہیں ختم ہویا. ابو بکر او وے جدہ انہا اچھا مقام ہے. ساڑھے پنجاب دے شہر آپ فرماتے ہیں چارے یار نبی دے آلہ نہیں کوئی ناچارا ورگا نا اج تھوڑی دھرتی پیدا کیتا ان جال نثارا ورگا آزم شان صدیق کی پچھنے آئے اکو یار ہزاراں ورگا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تسی دسو تے صحیح کوئی توڑا انجدہ امتی ہے جدیاں ستاریاں دے برابر نیکیاں ہون؟ دیکھو نا صحابہ بھی کڈے بریک سوال کر دے ہن. ہن اگر کوئی بندہ آکھے میں ستاریاں دی گنتری کر لا تے ہو جائے گی. تے صحابی دا کڈا سونا عقیدہ ہے. انہوں یہ پتہ کہ محمد تھلے بیٹھا ہے انہوں پتہ کنے کے ستارے نے. ایک یہودی حضور کو لایا تے آکے بڑے ادب نہ کہندا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی کدی او ستاریاں دے مینوں نا دس دیو نا جنہ تاریاں نے یوسف نو سلام کیتا ہے. ہائے 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 ہائے. حضور علیہ السلام تاجدار بطحا دے کل یہودی آیا آکے کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ نبی نا تے دس حضرت یوسف علیہ السلام نو کیڑیا ستاریاں نے سجدہ کیتا. میرے محمد نے سارے او ستارے گن کے دس دیتے. جدو گن کے دسے تے کہنے لگا کتاباں وچ تے ایہو کو جی آؤں ہے جڑا محمد پہ دس دا میری مرضی منا یا نہ منا کتاب گل صحیح ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ مننا ہے تیری اپنی مرضی ہے میں محمد جاننا. ایک کیڑے کیڑے ستارے سن جنہاں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو ستاریاں دے برابر تہاڈی امت وچوں کسے آدمی دیاں نیکیاں ہیں نے؟ جی حضور نے فرمایا ہو ہیں نے. یا رسول اللہ کی دیا نہیں؟ فرمایا عمر فاروق دیا. بولو میری سرکار دے لباں چو گل کی نکلی عمر فاروق دیا نیکیاں انیاں ہیں نے. کولی اماں عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی خیال آ گیا میرے ابے دا نا نہیں لیا کملی والا نے. ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لے دھیان دے نال ایسا اے تے عمر
جدیاں ستاریاں دے منے تے نیکیاں نے تے فرمایا تیرے ابے دی نیکی تی او غار والی بڑی وڈی ہے، اس نیکی نال کسے دا مقام رلدا ہی نہیں ہے۔ حضور دے پردہ کر جان تو بعد نا ایک دن ابو بکر بیمار ہو گئے ہیں، بولو تے جدو جدائی دیوانیاں نو آوے نا وہ پھر جدائی دا بخار وکھرا ہی ہوندہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار چڑھ گیا، طبیب منگایا گیا، حکیم آیا، انہیں نبض پہ ہاتھ رکھی تو وہ کہنے لگا بیماری بموری کوئی نہیں ہے، کسے کلو بچھڑے ہوئے اللہ اکبر ہیں۔ آپ دی نبض پہ ہاتھ رکھے نا تیو دا ترجمہ میاں صاحب نے فرمایا سہ سہ جوڑ او سنگت دے ڈٹھے آخر وتھا او پیاں او جنا باجو ایک پل نہیں سجوں دے او شکلاں وی ٹر گئیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے دے بازار وچار نے وصال محبوب تو بعد وصال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ابو بکر آ رہے نے آدھیاں آنکھاں وچوں آنسو نے، سارے پیار نہ کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر دیاں آنکھاں دے وچوں آنسو نے، کسے بڑے آرام نہ پوچھا ابو بکر اگر مالداراں دا اے حال ہے تے غریباں دا کی بنے گا؟ مالداراں دا اے حال ہے، تگڑیاں دا اے حال ہے تے غریباں دا کی بنے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فَكَيْفَ الْحَيَاةُ لِفَقْدِ الْحَبِيبِ، فرمایا میں کیویں وقت گزارا، میرے کھلو محبوب ٹر گیا، ٹر گئے نے وہ دلدار دلاں دے وطنوں چک مہارا بستی سنجی دس دی ساری او کنڈ دتی جد یارا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھئے حضور دے پردہ کر جان دے بعد صحابہ دی کی حالت سی۔ ایک روایت چاہندہ 200، ایک روایت چاہندہ 250 صحابی حضور دے پردہ کر جان تو بعد دماغ ہی کھو گئے، دماغ ہی ختم ہو گیا، یعنی مجنوں دی شکل اختیار کر گئے۔ حضرت بلال تے نکیاں نکیاں بالانو کٹھیاں کر کے پوچھ دینے تسا میرا محبوب نہیں ویکھیا، تسا میرا یار نہیں ویکھیا، دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے او ٹر جاول محبوب جنا دے او نہ جاؤں دے تے نہ مر دے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پانجے سن، غالبین آپ دا نام عبداللہ سی۔ آپ ایک دن جا کے نا اپنی ماسی دی بوہ کھڑکا کے کہہ دینے حضور نو بار کلمہ ملنا آیا۔ آپ نے فرمایا ہو تے پردہ کر گئے نے، کہن لگے خالہ جی تسی ایویں گل کر دیو حضور تے اندر موجود نے، انہاں نو باہر بھیجو۔ آپ فرماندے نے میں جڑے ویلے ویکھیا کہ میرے پانجے تے ہجر دا غلبہ تاری ہے، حضور دی جدائی وچ کھو گیا ہے۔ آپ
فرماندیاں نے میں اندر گئی او شیشہ لے آندا جس شیشے وچوں کملی والے چہرہ مبارک ویکھ دے چل میں آکھیا لے بیٹا یہ شیشہ لے لے تے تو وچ ویکھ لے شیشہ حضور دی نشانی ہے ویکھ لے تیرے ٹوٹے ہوئے دل نو سکون آ جائے گا صحابی فرماندے نے رب ذوالجلال دی قسم میں شیشہ انج سامنے کیتا چاہیدا سی میرا چہرہ نظر آوندا میرا چہرہ پرا ہو گیا مصطفیٰ دی صورت نظر آ گئی میرے پیرے باہو جمال رسول دا تذکرہ کر دیا ہویا آپ نے فرمایا جیم جمال تیرے آئے دم پوکھا تے ہور نہیں کچھ کلمے والا تے لوڑ نہیں کچھ ونگا منہ چھوٹا تے گل وڈیری عرض کریندا سنگا دے دے دہان عشق میرا مرشد باہ تے میں تن من اپنا رنگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لے حضور دے پردہ کر جان تو بعد میں ایک دن مسجد نبوی وچ بیٹھا ہویا نبی دے ہجر نے تنگ کیتا نبی دی جدائی نے تنگ کیتا منو جوڑا بھی پانا یاد نہ رہا میں مسجد نبوی وچ صحابہ وچ بیٹھا ہویا ننگے پیری آپ نکلے اس رات جا کے کھلو گے جتھے شام نور آ جاندے صحابی ابو بکر فرماندے نے میں اتے کھلو کے رونا کملی والے کدوں آوے گا یا رسول اللہ کملی والے کدوں تشریف لے آوے گا میں اتے کھلو کے آنا پیا آ جاؤ مینو مکھ وکھا جا تے دسی چاہت حسن دی آئے نی پور محمد بخشا تے کر کے آسی چمن دی آئے نی پور محمد بخشا ابو بکر فرمانے نے حضور دی جدائی نے نہ تنگ کیتا مینو جوڑا پانا بھی یاد نہ رہا میں ننگے پیری باہر نکل گیا اوتھے جا کے کھلو گے جتھے شام نو راہ جاندے ابو بکر فرمانے نے میں رونا وہاں پیا دنالے کہنا آقا کدوں آؤ گے آقا کڑے ویلے تشریف لے آؤ گے یا رسول اللہ کڑے ویلے کرم فرماؤ گے کڑے ویلے اجڑی چوک وساؤ گے آقا آیو دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے اتے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاول محبوب جنا دے تے نہ جاؤں دے تے نہ مر دے
صحابہ پاک دی کفیت ویکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اتے جا کے کھڑا ہو گیا, صحابہ اڈیک دے رہے, بالآخر میرے کول پہنچے تے ابو بکر کھلو کے روندے نے پے تے آندے کینے آ جاؤ آقا آ جاؤ, دل بڑا اداس ہے, آقا تشریف لے آؤ, دل بڑا اداس ہے. ابو بکر فرمانے نے صحابہ میرے پیچھے آئے, انہاں میں پھڑ کے آکھے کی پہ کر دے ہو, اکھے میں آقا دی اڈیک پیا کرنا. فرمایا چلو توانو آقا ملانے آ. جدو مسجد نبوی میں چاہے فرمایا او حجرے وچ یار لیٹیا پیا جے, او حجرے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے. حضرات وہ بھی وقت آیا, حضرت ابو بکر نے بڑے آرام نال حضرت عائشہ نو بلایا, بلا کے فرمایا بیٹی اے کھڑیاں کھلوتیاں کھجوراں 20 من میں تینو ہبہ کرنا, اپنے پہن پراواں وچ اینو تقسیم کر لویں شریعت دے لحاظ نال. کچھ دن گزر گئے, حضور نے پوچھا بیٹی ونڈ لیاں نے؟ عرض کیتی نہیں ابا جی اجے تے نہیں تقسیم کیتیاں, جے کر لیندی تے میں پھر بھی واپس لے لینی, اس نے حکم کرو. اے جی حضور دے کول بیٹھن والیاں دی اکھ, حضور دے قدمہ چ رہن والیاں دی اکھ مبارک. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی میں تیری ماں جڑی بنتے خار جائے او دے پیٹ وچ بیٹی پیا ویکھنا وا, جے محمد دے نوکراں دی اکھ نہ کم کر دی تے پھر نبی دی اکھ کنا کم کر دی؟ کچھ بولو. پھر نبی کریم علیہ السلام دی اکھ کنا کو کم کر دی؟ جنگ موتا وچ جعفر بن ابی طالب ایتھے مدینے میں بیٹھ کے حضور پہ فرماندے نے ہن علم اسلام فلانے صحابی نے پڑھ لیا, ہن علم اسلام فلانے صحابی نے پڑھ لیا, ہن علم اسلام فلانے صحابی نے پڑھ لیا. یقین جانا ہوئے تے نبوت دی شان ہے نا, ہے نا. ہندوستان دی اندر حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کامل ولی ہوئے نے, سلسلہ نقش بندیہ دی بڑی عظیم ہستی ہوئے نے. حافظ اگے رمضان وچ کھلوندا سی تے سائیں صاحب پیچھے کھلوتے ہوندے سن. حافظ نو اگر متشابہ لگدا سی تے سائیں صاحب پیچھوں دس دے سن. ایک دن حافظ اور پوچھیا سائیں جی تسی آندے ہو؟ میں حافظ بھی نہیں, میں کسی مدرسے جا کے پڑھیا بھی نہیں, تے بھولنا میں ہاں تے متشابہ حافظ نہیں دستا, تسی بڑی چھیتی دس دیندے ہو. آپ فرمان لگے اے بھی کوئی وجہ ہے. عرض کیتی حضور وجہ کس طرح ہے, مینوں بھی سمجھاؤ. فرمایا اج جدو تراویاں پڑھیں گے تے تینوں سمجھاواں گے. جدو تراویاں پڑھن لگے نا تے حافظ صاحب دے سامنے ریل چلن لگ پئی, جے دوجا سپارہ تے دوجے دی ریل چلن لگ پئی. سائیں صاحب نے فرمایا ویکھ لے ہن اگے کی ہوندا پیا؟ عرض کیتی حضور اگے آ ریل چلن ڈئی ہے. فرمایا میرے اگے بھی چل پیندی ہے, جدو تو بھول جانا میں اتھوں دا چل. ہاں جی, آپ نے فرمایا جدو تو بھول جانا ہے تے پھر میں اتھوں دسنا وا کہ اے آیت اس طرح میں ثابت ہو گیا. اگر امتی دا اے حال ہے کہ او دے سامنے قرآن دی ریل چل جاندی ہے تے جڑا نبوت دا وارث ہوئے. حضور علیہ السلام دے جانشین اور خلیفہ اکبر حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جی ابا جان, فرمایا کھڑیاں کھلوتیاں کھجوراں میں تینوں ہبہ کرنا وا تے اے نہ بھین بھراواں چ ونڈ لویں. ٹھیک ہے ابا جی. کچھ دنوں دے بعد آپ نے فرمایا وہ ونڈ لیاں نے؟ نہیں ابا جی. فرمایا اصل وجہ ہے کہ میں بنت خارجہ دے پیٹ وچ بیٹی پیا ویکھنا.
ایک روایت انج بھی آتا کہ ابو بکر نے نام ہی دس دیتا کہ وہ نام کلثوم ہے، وہ نام کلثوم ہے، نام ہی ابو بکر نے دس دیتا۔ تے جڑا حضور دے قدم چ بیٹھن والا ہے او دی اکھ اگر اینا کام کر دی ہے تے پھر میرے مصطفیٰ دی مدینے بیٹھے نے تے جنگ موتا ہے آپ نے فرمایا ان فلانے صحابی کو علم اسلام آ گیا، ان فلانے کو صحابی کو علم اسلام آ گیا۔ جدو جعفر بن ابی طالب آپ دے چچا زاد بھائی جدو آپ دے دو میں بازو کٹے گئے نا، جعفر ڈگے روح پرواز کر گئی، حضور جعفر دینا بچیاں کو چٹ پڑ حضور گھر پہنچ گئے۔ چھوٹی جی بچی ایک حضور دی چولی چ بہ کے نا لاڈ کرے تے کہن لگی سونیا اج چھک انج پیندا کدھر اسی یتیم تے نہیں ہو گیا۔ اسی اندازہ فرما لو اس بچی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کدھر اسی یتیم تے نہیں ہو گئے۔ معلوم ہو گیا کہ اگر غلام دی نظر اینا کام کر دی ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر کنا کام کر دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ فرماتے نے میں کول بیٹھا سا اپنے ابے دے جدو وقت نزاع دا قریب ہے، نزاع دے وقت تو پہلوں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نو حضرت ابو بکر نے بلایا تے بلا کے فرمایا یا علی، آپ نے فرمایا صدیق حکم، فرمایا میں میرے وجود وچوں جدو روح پرواز کر جائے نا مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے لوکانو بعد سدنا ہے، میری چار پائی چکے نا حجرہ رسول دے سامنے لے جانا، دے جے محمد دا بوا کھل گیا تے اندر داخل کر دینا، اگر نہ کھلا تے پھر مینوں جنت البقیع وچ دفن کر دینا۔ عقیدہ کیڈا سونا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ کتنا حسین سی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر پوچھ دینے ابا جی کی گل ہے کہ تواڈے تے سکرات موت تاری ہے، کس وجہ تو تسی اکھاں چ آنسو نے؟ آپ نے فرمایا بیٹا اج محبت نہ لتھرو آئے نے۔ پوچھے ابا جی او کیویں؟ فرمایا اج میں ناز پیا کرنا کہ یارانہ لگا سی نبی نال مکے وچ، یارانہ لگا سی نبی پاک علیہ السلام نال مکے وچ، اج میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ میرا یارانہ توڑ چڑھ گیا مدینے وچ، ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے لے میں مولا علی نو آکھیا مینوں غسل دے کے کفن دین دے بعد۔ کڈا سونا عقیدہ سی حضرت ابو بکر دا۔ یہ تو بڑیاں چیزاں دا اظہار ہوندا ہے۔ ایک تے یہ اظہار ہوندا ہے کہ مولا علی نے روزہ رسول تے جا کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حضور تے سلام بھیجیا ایک، اور دوسرا دسیا کہ نہ علی دی نظر چ نبی مردہ ہے نہ ابو بکر دی نظر چ نبی مردہ ہے، نبی زندہ ہے بعد از وصال۔ اور تریجا میرا محبوب قبر وچ بھی سندا ہے، اچھی بولو، قبر وچ بھی سندا ہے۔ تریجی گل اور چوتھی گل فرمایا میرے آقا نو یہ طاقت ہے اللہ نے عطا کیتی ہے کہ وہ مینوں اپنے قدماں وچ رکھ لین گے۔ یہ ابو بکر دا پکا عقیدہ سی کہ میرا محبوب کوئی پردہ نہیں کر گیا۔ اے چند سالاں دی گل ہے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رسول دی اندر مدینے دے وڑ گئے ہیں۔ ایک بچہ اچھی آکھے محمد حیون محمد حیون محمد حیون، اچھی اچھی کری جائے محمد زندہ ہے محمد زندہ ہے، بالآخر حضور دے روزے تے ڈگا تے روح پرواز ہوگی۔ حضور فرمایا روڑا کالی پان لگ گیا، میں دے آئی دیتا ہوں تو کرتے آنے لگ گیا۔ تو حضرات محترم ذرا غور کرنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ سی کہ حضور علیہ السلام بعد از وصال سماعت کر دینے، سن دینے، جان دینے، ویندے نے، ویخ کے قدمہ وچ تھاں ہی دین دینے۔ کنا پکا عقیدہ سی؟ سن دینے، بولو بولو اچھی بولو، سن دینے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
بعد میرے دیوانیاں دا درود فرشتیاں دے ذریعے میں نے پہنچایا جاتا ہے۔ فرمایا کچھ میرے ایسے عاشق درود پڑھنے والے نے صلاۃ علی اہل محبتی، فرمایا ایڈے محبت والے عاشق نے کہ وہ درود و سلام پڑھ دینے تے میں انہوں نے جاننا بھی ہاں، میں وینا بھی ہاں، بولو جاننا بھی ہے تے میں وینا بھی ہاں، تے پھر میں انہوں تے کرم نوازی کرنا بھی ہاں۔ اور میری سرکار نے خود فرمایا میرے غلاموں اگر تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ دے رسول دا قرب حاصل ہوئے تے فرمایا پھر کثرت نال میرے تے درود پاک پڑھیا کرو، کثرت نال تسی میرے تے درود پاک پڑھیا کرو۔ امام بخاری دی ماں جن نے بخاری لکھی ہے، جن نے بخاری نو کٹھیاں کیتا ہے، امام بخاری دی ماں فرماندی نا میں درود ابراہیمی بڑا پڑھ دی ہوندی سا، میرا پتر جمدا ہی نبینا سی تے میں نہ بڑی رو کے ایک دن دعا کیتی درود پڑھ دیاں بھی پیارے ابراہیم لوکاں دے اننے کام کر دیو میری غریبنی دا بھی کر دیو، میرا بچہ نبینا ہی پیدا ہویا۔ تو امام بخاری دی ماں فرماندیاں نے کہ منو ابراہیم علیہ السلام نے مل کے فرمایا بی بی اج دی رات کڈ لے وڈے لے اٹھیں گی تے تیرے پتر نے نبینیاں کیوں ہونا کھاں ہون گیاں وے۔ اگر امام بخاری دی ماں نو پیغمبر نبی وقت دا حضرت ابراہیم آ کے بشارت دے سکتے ہیں کہ تیرا پتر نہ نہیں ہون لگا وڈے ویکھی نبینا نہیں وڈے ویلے اکھاں صحیح ہون گیاں۔ مسلمانوں تسی غور کر کے دیکھو تے پھر مصطفیٰ دی کیسی شان ہے، مصطفیٰ علیہ السلام دی کیسی شان ہے۔ اج بھی ابو بکر اس جگہ تے جدوں چکیا مولا علی نے تے منجی حضور دے بوئے اگے، اچھی بولو منجی حضور دے بوئے اگے جتھوں دا خمیر ہے سی اوتھے پہنچ گیا۔ منجی حضور علیہ السلام دے چار پائی دروازے اگے وے جا کے عرض کیتی سونیا تواڈا یارے غار آ گیا، قبر وچوں آواز آئی یار نو یار دے کول لٹا دیو، اے غار وچ اڈیکدا رہیا میں محمد مزار وچ اڈیکنا آیا، اے غار وچ اڈیکدا رہیا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزار میں چوڈیک نہ پیا بھئی بحمدہی تعالی۔ اے رسالہ رضائے مصطفیٰ جڑا تقریباً 50 سال تو نباز قوم علامہ مولانا حاجی محمد صادق قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ دے آستانے تو شائع ہوندہ ہے، یہ تمامی احباب انہوں خرید کے اپنے ایمانہ نو تازہ فرماؤ۔ اللہ میری تو تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ قدس دے اندر قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔